السلام علیکم دوستو، آج 25 فروری ہے اور وزیر اعظم پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل، انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل دورہ روس مکمل کر کے پاکستان واپس آ چکے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں مختصر سا جائزہ لیں گے کہ دورہ روس کی اہمیت کیا ہے اور ہماری خارجہ پالیسی میں جو ایک میجر شفٹ ہے، جو ہم امریکی کیمپ سے نکل کے ایک آزادانہ خارجہ پالیسی پاکستان نے اختیار کی ہے، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس دورے کے پر بات کرنے سے پہلے مختصر سا اس کا بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد یہ تو طے تھا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ایک آزادانہ خارجہ پالیسی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب وہ اپوزیشن میں تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ فاٹا پہ جو ڈرون حملے ہوا کرتے تھے ان کے خلاف بھی انہوں نے ایک ریلی کی تھی اور وہ فاٹا تک جانے کی انہوں نے کوشش کی تھی اور انٹرنیشنل میڈیا کو اس میں دعوت دی تھی، اور بڑی تعداد میں انٹرنیشنل میڈیا سے وابستہ صحافی بھی اس دورے میں شریک ہوئے تھے، اور اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہم پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی جو جغرافیائی حدود ہیں ان کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں امریکہ سے، اور ڈرون حملے روکنے کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا امریکہ سے۔ یہ تو تب تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے۔ اب جب وہ ملک کا اعلان اقتدار انہوں نے سنبھال لیا ہے اور خارجہ پالیسی ان کی حکومت اور ان کے ویژن کے مطابق چلنی تھی، تو یہ فور شور تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک آزاد ریاست کی طرح، ایک خود مختار ریاست کی طرح صرف پاکستان کے مفادات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھائی جائے گی۔ اور یہ بھی طے ہے کہ جو افراد کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جذبات کی بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں، اور ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ان کے مفادات سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم ماسکو کے اس دورے کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں چیدہ کیا باتیں ہیں۔ اس سے پہلے مختصر سا بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ 2022 کے سٹارٹ سے ہی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں عمران خان صاحب کی جو اننگ ہے وہ بہت جارحانہ انداز میں شروع ہوئی۔ اس میں بالکل اس سال کے سٹارٹ میں ہی 2022 کے سٹارٹ میں ہی امریکہ میں ایک ڈیموکریسی سمٹ منعقد کی گئی، جس میں چائنا اور رشیا کے خلاف جو امریکی بلاک ہے اس کو فارم کیا گیا، اور اس میں بھی پاکستان کو شمولیت کی دعوت دی گئی، لیکن عمران خان صاحب نے کسی بھی بلاک کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور اس سمٹ میں وہ تشریف نہیں لے گئے یا انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی۔ اس کے بعد 2022 کے اسی منتھ میں جس میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں، فروری میں بیجنگ اولمپکس کا انعقاد ہوا چائنا میں، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے، نیٹو الائز نے اور یورپین یونین نے اس کا بائیکاٹ کیا، لیکن چائنا کے صدر کی دعوت پر عمران خان صاحب چائنا تشریف لے گئے اور انہوں نے دورہ کیا، چینی صدر سے ملاقات بھی ہوئی، وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل دورہ تھا، اس پہ بہت تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ وہیں صدر پیوٹن نے عمران خان صاحب کو بیجنگ اولمپکس کے موقع پہ ہی رشیا آنے کی دعوت دی، جس کو انہوں نے قبول کیا، اور یہ گزشتہ 2 دنوں میں عمران خان صاحب نے وہ دورہ اپنا مکمل کیا۔ انتہائی کامیاب دورہ تھا میری نظر میں، اور وہ واپس تشریف لے آئے ہیں۔ اس دورے میں ہوا کیا وہ مختصراً میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس دورے میں کیا ہوا۔ ہر دورے کے جو بائیلیٹرل دورہ ہوتا ہے انٹرنیشنل، اس کے کچھ آپٹکس ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ دنیا اس دورے کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اور لوکلی اس دورے کو یا لوکل سطح پہ یا انٹرنیشنل سطح پہ اس دورے کو دیکھا کیسے جا رہا ہے۔ تو رشیا میں عمران خان صاحب کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا، بہت شاندار استقبال ہوا، اور پوری دنیا کو یہ میسج دیا گیا کہ پاکستان کی اہمیت روس کی نظر میں کیا ہے۔ بہت اہم ملک ہے پاکستان۔ الحمدللہ یہ بدقسمتی ہماری رہی ہے کہ ماضی میں ہمیں اس بات کا ادراک نہیں رہا ہے، جو ہمارے حکمران رہے ہیں ان کو اس بات کا ادراک کبھی نہیں رہا کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے۔ ان کے اپنے معروضی حالات تھے کہ وہ اس کی اہمیت کو اجاگر نہیں کر سکے، لیکن پاکستان الحمدللہ اب اس کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے۔ تو پاکستان کا شاندار استقبال کیا گیا، اور جیسے میں گزشتہ ویڈیو میں اسی حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کم از کم میرا تو سینہ فخر سے پھول گیا جب پاکستان کا قومی ترانہ
جو ہے وہ رشیا کے ماسکو ایئرپورٹ پہ عمران خان صاحب کو ریسیو کرتے ہوئے گارڈ آف آنر پیش کرتے ہوئے قومی ترانہ بجایا گیا، تو مجھے تو کم از کم اس سے بہت زیادہ طمانینت کا احساس ہوا. اور پاکستان کے دشمنوں کا آپ نے حال دیکھا کہ اسی قومی ترانے کی وجہ سے انڈین جو میڈیا ہے وہ کس طرح اس میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، اور پاکستان دشمن جو ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہے تھے. اور بیان ہی اسی آپٹکس پہ بات کرتے ہوئے جس طرح رشین صدر نے پاکستان کے کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کے اعزاز میں ایک ورکنگ لنچ ان کا پہلی بار انعقاد کیا، اور اس میں عمران خان صاحب نے شرکت کی. اور اس کے بعد رشین صدر سے 2 گھنٹے اور 43 منٹ کی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی. اور وہ پرویز مشرف صاحب جیسے کہا کرتے تھے کہ یہاں پہ پاکستان میں لوگ فون پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہوں تو وہ ان کی جو آدھی سے زیادہ بات ہوتی ہے وہ ہور سناؤ پہ ہوتی ہے. ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے ہور سناؤ، دوسرا کہتا ہے تسی ہور سناؤ، ہور کی چل رہا ہے، ہور کی ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ 2 سربراہان مملکت جو انتہائی اہم ٹائم کے اوپر ملاقات کر رہے تھے، 2 گھنٹے 43 منٹ میں انہوں نے کچھ سبسٹینشیل باتیں کی ہوں گی. یقیناً کوئی ہور سناؤ میں تو 2 گھنٹے 43 منٹ نہیں گزرے ہوں گے. تو اس ملاقات کی جو تفصیلات ہیں وہ تو ایک اعلامیے میں نارملی ایک فارمل سا اعلامیہ جاری کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کی جو تفصیلات ہیں وہ ایک ریئلائز ہو کے بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بائیلیٹرل تعاون ہے، جو مطلب ہے ان کے آپس کے جو معاملات ہیں اور جو آپس کا جو تعاون ہے، وہ بعد میں ہمیں نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے ہیں. تو یہ یقیناً بہت طویل ملاقات تھی، اور اس طویل ملاقات میں ایک چیز یہ بھی کی گئی کہ میز کے سائز کو بہت چھوٹا کر دیا گیا، بہت قریب دونوں سربراہان بیٹھے. تو اس سے بھی پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ اجاگر ہوئی. یہ تو دورے کے آپٹکس تھے، دنیا نے اس کو کیسے دیکھا. اس ٹائمنگ پہ امریکہ نے پاکستان کے حوالے سے کہا کہ جی ہم نے اپنا جو کنسرنز ہیں وہ پاکستان تک پہنچا دیے ہیں کہ وہ صدر پیوٹن سے کیا بات کریں یوکرائن کے مسئلے پہ. اور یہ دورہ اس لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ رشین یوکرائن جو ایک کنفلکٹ اس وقت مطلب ہے اپنی پیک پہ پہنچا ہوا ہے، بلکہ جنگ آپس میں ان کی شروع ہو گئی ہے، اور رشیا نے انویڈ کر دیا ہے یوکرائن کو. ایک ایسے موقع کے اوپر پاکستان کے سربراہ مملکت کی طرف سے یہ دورہ ہوا تھا. اس کے بعد اس دورے میں ہوا کیا، باتیں کیا ہوئیں، وہ مطلب ہے میں سامنے آپ کے رکھ دیتا ہوں. یہ ہمارے خارجہ محاذ پر ایک بہت بڑی خارجہ پالیسی میں تبدیلی تھی. روس میں جو رشین بگ، جن کو جائنٹس کہا جائے تو بہتر ہوگا، جو سرمایہ دار ہیں، سرمایہ کار ہیں، اور بڑی بڑی کمپنیوں کے سربراہان سے عمران خان صاحب نے ملاقات کی. اور اس ملاقات میں ان کو پاکستان میں منعقد ہونے والی مارچ میں، نیکسٹ منتھ میں ہی پاکستان میں ایک سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کی سب کو دعوت بھی دی، اور ان کو بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کا جو آپس میں جو ٹریڈ ہے وہ ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، کوآپریشن کیسے بڑھا سکتے ہیں، انڈسٹریل کوآپریشن کیسے بڑھا سکتے ہیں. اس پہ انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ وہاں پر بات کی اور بہت اعتماد کے ساتھ بات کی. اور پاکستان میں ان کو سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی، اور جو موسٹ امپورٹنٹ بات وزیر اعظم پاکستان نے وہاں پر کی وہ یہ کی کہ جو کوئی بھی ملک جو ہے وہ انڈیویجولی ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ پورے علاقے کی ترقی، یعنی تمام ممالک جس علاقے میں پائے جاتے ہیں اس علاقے میں تمام ممالک ہی اگر گرو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر سب ممالک اکٹھے ہی گرو کر سکتے ہیں. یعنی ان کا جو آپسی تعاون ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ایک دوسرے کی جو سرحدوں کا تحفظ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹس میں نہ الجھا جائے، اس کی بہت اہمیت پہ انہوں نے زور دیا. اب یہ مارچ میں انشاءاللہ کانفرنس ہوگی جس میں وزیر اعظم صاحب نے ان کو انڈسٹریل معاملات پر، ریلویز میں، انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کی دعوت دی ہے، اور فارماسوٹیکلز میں اور مختلف شعبہ زندگی میں ان کو سرمایہ کاری کی دعوت دی، اور کہا ہے کہ وہ مارچ میں پاکستان تشریف لائیں اور ایک سرمایہ کاری کانفرنس منعقد ہوگی. رشین انویسٹرز اور پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی ایک کانفرنس منعقد ہوگی. اور اس کی انتہائی اہمیت اس بات سے بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کیا ہے.
ہرگز کسی بلاک کا حصہ بننے سے انہوں نے انکار کیا ہے کہ رشین بلاک ہو یا امریکن بلاک ہو، ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں، ہمارے سامنے صرف پاکستان کے مفادات ہیں، اور ہم پاکستان کے مفادات کی وجہ سے پوری دنیا کے ساتھ پرامن اور برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں۔ تو جو اعلامیہ جاری کیا گیا، فارمل اعلامیہ جاری کیا گیا دونوں سربراہان کی ملاقات کے بعد، وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس پہ روس اور پاکستان کے بائیلیٹرل جو تعلقات ہیں ان میں بڑھوتری کے لیے کام کیا جائے گا، دونوں کی ٹریڈ بڑھانے کے لیے کام کیا جائے گا، اور سب سے اہم بات یہ کہ وزیر اعظم عمران خان جو ناموس رسالت کے وکیل ہیں میری نظر میں، اور ان سے بہتر اس وقت کوئی وکیل نہیں ہے اس معاملے پر، تو ان رشین صدر کا جو ابھی گزشتہ چند دن پہلے ایک بیان آیا تھا کہ ہمارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک کو جو ہے وہ آزادی اظہار رائے نہیں سمجھا جا سکتا، تو یہ بھی عمران خان صاحب کا ایک کام ہے جو انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا اور پوری دنیا کو بتایا، اور رشین صدر کا اس کے بارے میں موقف بھی سامنے آ چکا ہے۔ تو اس کو اعلامیے میں بھی دونوں ملکوں کی جو سربراہان کی ملاقات تھی اس کے اعلامیے میں بھی اس کو شامل کیا گیا، اسلام و فوبیا کے حوالے سے بھی باتوں کو شامل کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے وہاں کشمیر کے کانفلکٹ اور مودی کے جو کشمیریوں پر مظالم ہیں ان کو بھی وہاں پر اجاگر کیا، دہشت گردی سے نمٹنے کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی، اور سب سے میجر اور امپورٹنٹ بات جو ہوئی وہ ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات ہوئی، جو چائنا کا ایک انیشیٹو ہے BRI جس کو ہم کہتے ہیں، یہ عبور کہتے ہیں، ون بیلٹ ون روڈ، کہ جس سے پورے ریجن کو کنیکٹ کیا جائے اور پورے ریجن کی ٹریڈ کو بڑھایا جائے اور ٹریڈ ایکٹیویٹیز کو اور کمرشل ایکٹیویٹیز کو بڑھایا جائے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اتنا بڑا خطہ ہے اور اتنا بڑا ملک ہے روس، اور دیکھیں ہماری جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ محض $1 ارب ہے، تو اس کو بھی انہوں نے، اس کے پوٹینشیل کو بھی انہوں نے واضح کیا اور بتایا کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو کس قدر بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں ذاتی طور پہ یہ امید کرتا ہوں کہ یہ دورہ انتہائی کامیاب رہا، اور انشاءاللہ اس کے جو مثبت نتائج ہیں وہ آپ آنے والے ماہ و سال میں انشاءاللہ العزیز محسوس کریں گے۔ اور اس کو امریکہ نے کس طرح دیکھا اس کے بارے میں بالکل سادہ بات کہتا ہوں کہ جو بائیڈن صاحب نے جو سخت مہری کا مظاہرہ کیا تھا اور جو کولڈ شولڈر دیا تھا حکومت سنبھالنے کے بعد، جیسے وہ فارملی مختلف سربراہان مملکت کو کال کرتے ہیں، ٹیلی فونک کال کرتے ہیں، وہ بھی انہوں نے پاکستان میں عمران خان صاحب کو کال کرنا مناسب نہیں سمجھا، یعنی پاکستان کو انہوں نے انتہائی غیر اہم، جس کو وہ نان نیٹو الائی کا درجہ دیتا تھا امریکہ، اس کو انتہائی غیر اہم سمجھنے کی یا دنیا کو دکھانے کی کوشش کی کہ وی ڈونٹ مطلب کیئر فار پاکستان۔ تو وہ جو بچے ہوتے ہیں، بچوں کی کلاس ہوتی ہے، چھوٹے بچے، پرائمری اسکول کے بچے، وہاں پہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ دوسرے بچے پہ اخلاقی دباؤ ڈالنے کے لیے اس کو کہتا ہے کہ جا تیری میری کٹی، کسی بات پہ ناراض ہو کے، تو اگر وہ بچہ، دوسرا بچہ جو ہے اس کو اپنی اہمیت کا احساس ہو تو وہ بھی بڑی بے اعتنائی کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ کٹی تو کٹی صحیح۔ تو جو بائیڈن صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا جا تیری میری کٹی، تو عمران خان صاحب نے بھی واپسی وہی کولڈ شولڈر دیا اور کہا کہ کٹی تو کٹی سے۔ تو اب امریکہ کو بھی اس بات کا پتہ چلے گا، اور میری ذاتی رائے میں امریکہ اور جو امریکہ کے الائیز ہیں ان کو بھی اس بات کا پتہ چلے گا کہ پاکستان نے ایک بالکل آزاد خارجہ پالیسی اختیار کر لی ہے، اور وہ بھی پاکستان کی طرف کہ پاکستان بالکل دوسرے بلاک میں ہی ہمارے دباؤ کی طرف وجہ سے دوسرے بلاک کا حصہ نہ بن جائے، وہ بھی یقیناً ہمارے ساتھ تعاون بڑھانے کی اور تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ جیسا میں نے اس کی ابتدا میں کہا کہ ملکوں کے درمیان تعلقات جذبات کی بنیاد پہ قائم نہیں ہوتے بلکہ مفادات سے وابستہ ہوتے ہیں کہ ان کے آپس میں مفادات کیا ہیں۔ تو پاکستان ایک انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان سے سب تعلقات رکھنا چاہیں گے، پوری دنیا تعلقات رکھنا چاہے گی، لیکن اس سے پیشتر یہ ضروری تھا کہ ہمیں خود اپنی اہمیت کا احساس ہو، اور الحمدللہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کو اور ان کی حکومت کو اور ان کو خود ان کا جو اعتماد ہے اس سے انہوں نے پاکستان کی اہمیت کو پوری دنیا میں اجاگر کر دیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دن بہت بہتری کی طرف جائیں گے خارجہ محاذ پر انشاءاللہ العزیز۔ بہت بہت شکریہ۔